اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہم آیے فے کے ذیل میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ما افاء اللہ علی رسولہ، وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی آمدنی بنائی، افاء آمدنی بنائی، علی رسولی اپنے رسول کے لیے، اس اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے لیے جو آمدنی بنائی ہے، قرآن کی صراحت کی بنیاد پر یہ رسول اللہ کی ملکیت ہے، اس پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ اور پھر ہم آئے تھے خیبر کے باغ فتح کے موضوع کے اوپر، یہ بھی ما افاء اللہ علی رسولہ میں شامل ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ افاء اللہ رسول کی ملکیت تھی، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ رسول کے بعد اختلاف ہے، رسول کی ملکیت ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ فتح رسول اللہ کی ملکیت تھی، وہ بغیر جنگ کے ہاتھ آ گیا تھا باغ فتح، اور اس پر رسول اللہ کے بعد جو ہے وہ اس فتح کے ساتھ کیا ہوا، تاریخ میں اس قسم کسی جائیداد کے ساتھ یہ واقعہ، اس قسم کا واقعہ کسی جائیداد کے ساتھ پیش نہیں آیا جو فتح کے ساتھ پیش آیا۔ کتنے لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا، آ گیا، واپس اس کے پاس، اس کے پاس، مختلف لوگوں کے پاس چلے گئے۔ اور رسول اللہ کے بعد حالات دگرگون ہو گئے تھے، اور ہم اس بات پر پہنچے تھے کہ رسالۃ المآب کے وصال کے بعد گرد و پیش کے لوگ اسلام سے منحرف ہو گئے تھے جی، اور پھر حکومت وقت کو ان کے ساتھ لڑنا پڑ رہا تھا، لڑائی جاری تھی، لوگ منحرف ہو گئے، اسلام چھوڑ گئے تھے اور وہ نہیں مانتے تھے۔ عین اس وقت مدینے میں بھی اگر اختلاف آ جاتا تو اسلام کا وجود خطرے میں پڑ جاتا، اس لیے اس وقت کے جو حزب مخالف تھا وہ معصوم تھا، وہ اسلام کے حق میں صبر کرنا ان کے اوپر واجب تھا، انہوں نے صبر کیا، علی نے صبر کیا، 25 سال صبر کیا، خود آپ کا بھی فرمان موجود ہے، 25 سال میں نے صبر کیا۔ اور جب علی کی حکومت قائم ہو گئی، ایک دن صبر نہیں کیا لوگوں نے۔ اور جنگیں لڑی گئی، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، بہت سی جنگیں لڑی گئی جی۔ پھر علی کے بعد حکومت معاویہ کے ہاتھ آ گئی، کسی کا لب نہیں ہلا، سب نے اتفاق کیا، علی کے پاس حکومت آ گئی، جنگیں، لڑائی، اختلاف، اور جب حکومت معاویہ کے پاس آ گئی کسی نے اختلاف نہیں۔ حضرت آیت اللہ سید باقر شہید
اپنے ایک کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے فدق فی التاریخ، اس میں وہ لکھتے ہیں اگر ایثار و قربانی ایک کتاب کی شکل میں ہوتی تو علی اس کا تابناک عنوان ہوتے، اور رسول اسلام نے جب آسمانی تعلیمات پیش فرمائی تو اگر اس کے روئے زمین پر کوئی عملی تعبیر ہے تو علی اس کی زندہ جاوید تعبیر۔ چنانچہ اس بات میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ فدق رسول اللہ کی ذاتی جاگیر ہے، لیکن رسول اللہ کے بعد مسئلہ پیش آیا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ہیئت حاکمہ سے اپنے حق کے مطالبے کے لیے 3 طریقے اختیار فرمائے۔ پہلا قدم یہ اٹھایا کہ کسی کو خلیفہ کے پاس بھیج کر اپنی میراث کا مطالبہ کیا۔ 2، خود بنفس نفیس خلیفہ سے خمس اور فدق میں سے اپنے حق کا مطالبہ فرمایا۔ 3، رسول اللہ کے وصال کے 10 دن بعد مسجد میں خطبہ دے کر اپنے حق کا سرعام اعلان فرمایا۔ 4، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے اس وقت مطالبہ فرمایا جب یہ دونوں آپ سے معذرت کرنے آئے تھے، جس میں آپ نے فرمایا اگر میں رسول اللہ سے حدیث بیان کروں تو تم اس پر عمل کرو گے؟ دونوں نے کہا ہاں۔ فرمایا کیا تم دونوں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے رضا فاطمہ من رضایا و سخط فاطمہ من سخطی، فاطمہ کی خوشنودی میری خوشنودی، فاطمہ کی ناراضگی میری ناراضگی ہے۔ ومن احب فاطمۃ ابنتی فقد احبنی، جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ارضى فاطمۃ فقد ارضانی، اور جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ ومن اسخط فاطمۃ فقد اسخطنی، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ دونوں نے کہا ہاں ہم نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی ہے۔ فرمایا فإنی اشہد اللہ وملائکتہ، پھر میں اللہ اور اس کے فرشتوں کو گواہ بناتی ہوں، انکما اسخطتمانی، تم دونوں نے مجھے ناراض کیا ہے، وما ارضیتمانی، تم دونوں نے مجھے راضی نہیں کیا ہے۔ لئن لقیت النبی لاشکونکما، جب میں نبی سے ملوں گی تم دونوں کی شکایت کروں گی۔ اور 5واں طریقہ انصار و مہاجرین کی خواتین سے خطاب کرتے ہوئے احتجاج فرمایا کہ مجھے میرے باپ کی میراث نہیں دی گئی۔ اپنے وصیت کے ذریعے جس میں آپ نے اپنے جنازے میں شرکت سے منع فرمایا۔ رہا یہ سوال، یہ ساری باتیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے مطالبہ کیا ہے، اس سے بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ 2 باتوں میں کسی میں اختلاف نہیں ہے کہ رسول اللہ کی ذاتی ملکیت تھی، ایک حضرت زہرا نے دعویٰ کیا ہے، 2 دونوں میں اختلاف نہیں ہے۔ یا جب دونوں میں اختلاف ہے تو پھر کس میں اختلاف ہے؟ ابھی ہم بتاتے ہیں ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، رسول اللہ کی ذاتی ملکیت ہونے میں اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف سے مطالبہ ہونے، دونوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ ایک روایت نقل فرمائی ہے، حضرت ابوبکر نے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے
نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقۃ. ہم انبیاء، ہم گروہ انبیاء، معاشر الانبیاء، ہم گروہ انبیاء وارث نہیں بناتے، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. یہ حدیث ہے، حضرت ابوبکر نے نقل فرمائی. تو کیا آپ لوگ حضرت ابوبکر کی اس حدیث کو نہیں مانتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں حدیث رسول کو نہ مانیں؟ یہاں پر سوال ایک آتا ہے کہ حضرت ابوبکر خود اس حدیث کو نہیں مانتے تھے. حدیث رسول اللہ نے ارشاد فرمائی ہو اور حضرت ابوبکر نہ مانے، نہیں ہو سکتا. یہاں ہم یہ الزام نہیں عائد کرتے. حضرت ابوبکر نے فتح حضرت زہرا کے حوالے کیا تھا، تحریر لکھ کر کے دے دی تھی. حضرت ابوبکر نے، ہم سوال اٹھانے کے لیے حق بجانب ہے کہ حضرت ابوبکر نے حضرت زہرا کو فتح لکھ کر کے کیسے دے دیا؟ اگر یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے کہ حضرت ابوبکر نے فتح حضرت زہرا کو لکھ کر کے دیا. حضرت عمر کو جب اس کا پتہ چلا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا یہ تحریر فاطمہ کے لیے ہے، اپنے والد کی میراث کے بارے میں. حضرت عمر نے کہا ماذا تنفق علی المسلمین وقد حاربتک العرب، تم خرچ مسلمانوں پر کہاں سے خرچ کرو گے؟ عربوں نے تو تمہارے خلاف جنگ لڑی ہے. حالت جنگ میں بھی ہے، ادھر مرتدین نے محاذ کھول رکھا ہے، اور اس وقت یہ باغ کی آمدنی وغیرہ کی اشد ہم کو ضرورت ہے، اور آپ نے فاطمہ کو دے دیا. ماذا تنفقو، کیا خرچ کرو گے؟ تو حضرت عمر نے یہ تحریر پھاڑ دی، کہ حضرت عمر نے وہ تحریر پھاڑ دی. یہ سیرت حلبیہ میں ہے کہ رضا فاطمہ رضایا و سخط فاطمہ من سخطی والی روایت جو ہے وہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے. یہ سیرت حلبیہ کی روایت نہیں. سیرت حلبیہ کی روایت یہ ہے کہ حضرت عمر نے وہ تحریر پھاڑ دی. حضرت ابوبکر نے اپنی اس رائے پر کیسے عمل نہیں کیا کہ انبیاء وارث نہیں بناتے؟ کیسے لکھ کر کے دے دیا؟ ایک سوال ہم اٹھاتے ہیں. دوسرا یہ سوال ہم اٹھاتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے وصیت کی کہ مجھے رسول اللہ کے پہلو میں دفن کیا جائے. یہ وصیت اس وقت صحیح ہوتی ہے کہ یہ حدیث معاشر الانبیاء صحیح نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حجرہ حضرت عائشہ ہے. حضرت عائشہ زوجہ رسول، شوہر کی دنیا سے جانے کے بعد ازواج جو ہے وہ وارث بنتی ہیں. یہ حجرہ اس کی وارث جو ہے حضرت عائشہ ہے، اور عائشہ کی ملکیت ہے. اس لیے حضرت ابوبکر نے وصیت کی کہ مجھے رسول اللہ کے پہلو میں دفن کیا جائے. یہ حضرت عائشہ کی جگہ ہے تو یہ وصیت صحیح ہے. حضرت عائشہ کی ملکیت نہیں ہے تو یہ وصیت صحیح نہیں ہے. وصیت صحیح ہے تو پھر حضرت عائشہ وارث ہے. حضرت عائشہ وارث ہے تو پھر یہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث والی حدیث کے اوپر سوال اٹھتا کہ خود حضرت ابوبکر اس حدیث کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے، وصیت کر دیا.
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ازواج 9 ازواج تھے، 9 کے 9 ازواج وارث بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اولاد ہونے کی صورت میں ازواج کو 8واں حصہ ملتا ہے، اور 8واں حصے میں 9واں حصہ حضرت عائشہ کو ملتا ہے۔ حضرت ابوبکر نے اپنی بیٹی عائشہ کو وارث تسلیم فرمایا۔ ہماری طرف سے سوال ہے، اگر یہ حدیث جو ہے اس کے اوپر حضرت ابوبکر خود عمل پیرا ہوتے تو پھر حضرت عائشہ کو وارث قرار نہ دیتے۔ اگرچہ حضرت عائشہ کو صرف 8واں حصے میں سے 9واں حصہ ملتا ہے، اور خود حضرت عائشہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو اپنے نانا کے پہلو میں دفن کرنے سے منع کرتے ہوئے کہا، لا تدفنوا فی بیت من لا احب، لا تدفنوا فی بیتی، میرے گھر میں اس شخص کو دفن نہ کرو جس کو میں پسند نہیں کرتی ہوں۔ فی بیتی، میرے گھر میں، ادھر لا نورث ہو اور ادھر فی بیتی، کیسے جوڑیں گے آپ؟ جی، آپ کے والد صاحب فرماتے ہیں کہ انبیاء وارث نہیں بناتے، آپ فرماتے ہیں یہ گھر میرے میراث میں، فی بیتی، میرا گھر۔ تیسرا سوال کہ اس حدیث کی روشنی میں ہم انبیاء، گروہ انبیاء وارث نہیں بناتے کے تحت فتح کو تو واپس لے لیا جی، لیکن زوجات میں سے کسی کا حجرہ واپس نہیں لیا جی، نہیں، ہبہ کا ثبوت مانگا کسی زوجہ سے، اور اچھا پھر وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹک کے رہو، ہے نا قرآن میں، اپنے گھروں میں، تو یہ تو ان کے اپنے گھر ثابت ہوا ہے قرآن کی روح سے۔ آپ کو یہ جواب دے سکتا ہے کوئی کہ یہ ازواج کا اپنا گھر تھا؟ قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، جی، اس کا جواب یہ، اس سے زوجات کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی، چونکہ دیگر آیات و احادیث میں ان گھروں کے رسول اللہ کی ملکیت ہونے کا بیان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، بیوت النبی، نبی کے گھروں میں، جن گھروں میں ازواج رہتی تھی، اور حدیث میں ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان میں جنت کا ایک روضہ باغ ہے، میرے گھر بیتی، جی۔ پھر سوال یہ ہے کہ تاریخ اس میں فرمائے نا نحن معاشر الانبیاء، ہم گروہ انبیاء وارث نہیں بناتے، انبیاء وارث بناتے آئے ہیں، قرآن سے ثابت ہے جی، اس میں بہت سی آیتیں ہیں، قرآن مجید میں ان سب کا ذکر نہیں کیا، بہت سی آیتیں ہیں، بعض اہل سنت کے محققین نے بھی ذکر کیا ہے کہ انبیاء وارث بنتے تھے، اس پر قرآنی آیات دلیل ہے۔ ایک اہم سوال، ایک اہم ترین سوال کہ رسول اللہ پر واجب تھا تبلیغ احکام، واجب، اور سب سے پہلے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو انذار تنبیہ کرو، حلال حرام بتاؤ۔
تو رسول اللہ نے اپنی صاحبزادی کو یہ نہیں بتایا کہ آپ وارث بھی نہیں بنتی. حضرت زہرا کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا، رسول اللہ نے بتایا نہیں. رسول رحمت للعالمین پر واجب تھا، اللہ عالمین کے لیے نذیر بنا کے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کے لیے نہیں کوئی بنظیر بنایا. رسول اللہ جو عالمین کے لیے نذیر و بشیر ہے، اپنی صاحبزادی کے لیے احکام بیان نہیں کیا. نہ علی کو بتایا، نہ زہرا کو بتایا، جا کے ابو بکر کو بتایا. یہ سب سے عجیب سوال ہے کہ حضرت زہرا کو اس کا اپنے احکام کا علم نہیں تھا. جس کے ساتھ حضرت زہرا کو ذاتی واسطہ پڑھنا تھا وہ اس کو بیان نہیں کیا. حضرت زہرا سے رسول خدا نے جی، اور حضرت زہرا جو ہے لا علم تھی، اس مسئلے کو نہیں جانتی تھی. رسول اللہ کے گھر میں رہ کر اپنے اوپر آنے والا واقعہ و مسئلہ جو ہے وہ نہیں جانتی تھی. یار یہ عجیب غریب سوال ہے. سب سے میری نظر میں سب سے اہم سوال یہی ہے کہ حضرت زہرا نہیں جانتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ نے حضرت زہرا کو احکام بیان نہیں فرمایا تھا. ممکن نہیں ہے، محال ہے، ناممکنات میں سے ہے کہ رسول اللہ نے اپنی صاحبزادی کو نہ بتایا ہو جو صاحبزادی کے ذات کے ساتھ متعلق مسئلہ ہے وہ نہ بتایا ہو. حضرت زہرا کو نہیں بتایا، دوسروں کو، تیسروں کو بتایا. یہ عجیب غریب سوال ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اگر نبی وارث نہیں بن سکتا تو رسول اللہ اس اہم مسئلے کو اس کے متعلقہ افراد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت علی، حضرت ابن عباس، یہ لوگ متعلق لوگ تھے، وارث بن سکتے ہیں، ان کو نہیں بتایا. جی ایک اور مسئلہ ہے، پھر کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ان تمام باتوں کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے جھوٹ بولا. ہم کہتے ہیں نہیں کہتے، ہم نہیں کہتے. جی کیا کہتے ہیں؟ ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں، ہم حدیث کو پڑھتے ہیں. جی حدیث کو پڑھتے ہیں، جی حدیث کو پڑھتے ہیں ہم. جیسا کہ امام شمس الدین سرخسی کی کتاب ہے المبسوط، فقہ حنفیہ پر مستند ترین کتاب ہے. اس میں اس فقہ کے امام فرماتے ہیں یہ حدیث اس طرح نہیں ہے جو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقۃ، نہیں ہے، ما ترکناہ صدقۃ ہے. جو بطور صدقہ چھوڑ جاتے ہیں اس کے وارث نہیں بناتے. جی اس سے حدیث بھی صحیح ہے، ابو بکر کی بھی تکذیب نہیں ہوتی، کسی کی تکذیب نہیں ہوتی. حدیث کو پڑھتے ہیں ہم، ما ترکناہ صدقۃ، بعنوان صدقہ چھوڑ جاتے ہیں اس کے ہم وارث نہیں بناتے. پھر سوال آتا ہے بعنوان صدقہ چھوڑ جاتے ہیں تو صرف انبیاء کوئی بھی وارث نہیں بنا سکتا. جواب دیا ہے امام سرخسی نے. یہ باقیوں کے لیے وصیت نامہ لکھنا ہوتا ہے، تحریر لکھنا ہوتا ہے، کیا کرنا ہوتا ہے. انبیاء کے لیے صرف ارادہ کرنا کافی ہوتا ہے، صدقہ کا قصد کرنا، ارادہ کرنا. یہ ان الوعد منہم کالعہد من غیرہم، امام سرخسی کہتے ہیں وعدہ کیا ہے. تو وہ قاضی عیاض بھی ایک مستند ترین علماء میں سے ہیں، بہت ہی معروف مشہور اہل سنت کے قابل توجہ علماء ہیں. وہ اپنی کتاب
الماء صفحہ 151 پر بحث کی ہے۔ اس حدیث میں لفظ صدقہ بالرفع پڑھا جائے یا بالفتح، بحث کی ہے۔ اس کو صدقتن پڑھنا چاہیے یا صدقتن پڑھنا چاہیے، بحث کی ہے امام قاضی ایاز نے۔ جی یہ مسلم نہیں ہے، صدقتن مسلم نہیں ہے جی، صدقتن بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں کوئی بحث نہیں باقی رہتی، سارے بحث ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر پر بھی اعتراض نہیں آتا اور کسی کے اوپر اعتراض نہیں آتا، حق ظاہرہ ثابت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔